ایک کٹورا چاندی کا۔ اس دن سخت گرمی تھی۔ کوئی نصف صدی بعد ناریل کے ڈونگے سے پانی نکال کر اسی نقشین کٹورے سے پیا۔ اندر سورہ یاسین کندہ ہے، خالص چاندی کا ہے۔ آپ نے کٹورا سی آنکھ کا محاورہ سنا ہے؟ حضور، میں نے دیکھی ہے۔ تو شام کو جب ہم فٹ بال کھیل کر لوٹتے تو اس کے پتلے کنارے کو ہونٹوں کے بیچ میں لیتے ہی لگتا تھا کہ ٹھنڈک رگ رگ میں اتر رہی ہے۔ اسی کٹورے میں شہد گھول کے ملا آسی کو پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ سے پہلے چٹایا گیا۔ اسی کٹورے سے نزا کے وقت ان کے دادا اور والد کے منہ میں آب زمزم چوایا گیا تھا۔ اب بھی آئے دن لوگ مانگ کے لے جاتے ہیں اور بیمار کو آب شفا پلاتے ہیں۔ میں نے پینے کو تو کٹورے سے پانی پی لیا، مگر عجیب سا لگا۔ کھدے ہوئے حروف میں کالا سیاہ میل جمع ہوا تھا۔ صاحب، سچی بات یہ کہ پانی تو آج بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہے، کٹورا بھی وہی ہے، پینے والا بھی وہی، پر وہ پہلی سی پیاس کہاں سے لائیں؟ یوں تو گھر میں ایک مراد آبادی کام کا گلاس بھی ہے، انہی کا ہم عمر ہوگا۔ پہلی مرتبہ ان سے ملنے گیا تو ایک شاگرد کو دوڑایا، وہ کہیں سے ایک پڑیا میں شکر مانگ کر لایا۔ انہوں نے اسی گلاس میں الٹی پینسل سے گھول کر شربت پلایا۔ میں تو شکر کے شربت کا مزہ بھی بھول چکا تھا۔ ہمارے بچپن میں اکثر اسی سے مہمان کی توازے ہوتی تھی۔ سوڈے اور جنجر کی بوتل تو صرف بدہضمی اور ہندو مسلم فساد میں استعمال کی جاتی تھی۔ شیر شاہ لوہے کے جال میں ہے۔ دیکھیے میں کہاں آ نکلا۔ بات بلوں سے شروع ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنا دفتر پریشاں سمیٹ لیا تو میں نے پھر پنکھا آن کرنا چاہا، مگر انہوں نے روک دیا۔ کہنے لگے، معاف کرنا، شیر شاہ علیل ہے، پنکھے سے بخار اور تیز ہو جائے گا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس نام کا، بلکہ کسی بھی نام کا، کوئی بیمار نظر نہ آیا، اور نظر آتا بھی کیسے؟ شیر شاہ دراصل اس بیمار کبوتر کا نام تھا جو کونے میں ایک جالی دار نعمت خانے میں بند تھا۔ ایسے نعمت خانے جنہیں بعض لوگ گنجینے بھی کہتے تھے، اس زمانے میں ریفریجریٹر کی جگہ استعمال کیے جاتے تھے۔ حدود اربا بھی کم و بیش وہی، لکڑی کے 2-3 منزلہ فریم پر چاروں طرف لوہے کی مہین جالی مڑھی رہتی تھی، جس کا ضمنی مصرف ہوا پہنچانا، لیکن اصل مقصد مکھیوں، بلیوں، چوہوں اور بچوں کو کھانے سے محروم رکھنا تھا۔ اس کے پایوں تلے بالعموم پانی سے لبریز 4 پیالیاں رکھی ہوتی تھیں، جن میں ان چٹوری چیونٹیوں کی لاشیں تیرتی رہتی تھیں جو جان پر کھیل کے یہ خندق پار کر کے ممنوعہ لذائذ تک پہنچنا چاہتی تھیں۔ یہ نعمت خانے ڈیپ فریزر اور ریفریجریٹر سے اس لحاظ سے بہتر تھے کہ ان میں رکھا ہوا بدمزہ کھانا 9-10 گھنٹے بعد ہی سڑ جاتا تھا۔ اسے روز نکال کے ہفتوں نہیں کھلایا جاتا تھا۔ ایسے نعمت خانے اس زمانے میں ہر متمول گھرانے میں ہوتے تھے۔ نچلے متوسط طبقے میں چھینکا استعمال ہوتا تھا، جبکہ غریب و غربا کے ہاں روٹی کی اسٹوریج کے لیے آج بھی محفوظ ترین جگہ پیٹ ہی ہوتی ہے۔ مذکورہ والا نعمت خانہ 1953 سے ملا آسی کے بیمار کبوتروں کا انٹینسو کیئر یونٹ ہے۔ اس دن لکھنؤ نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بیمار کبوتر کو اکیلا چھوڑ کر سیر سپاٹے کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے۔ ایک کبوتری نور جہاں اچانک مر گئی تو 10-12 دن تک گھر سے نہیں نکلے، کیونکہ اس کے بچے بہت چھوٹے اور بالکل ہی گاؤدی تھے، انہیں سیتے رہے۔ کبوتروں کی چھتری، کبوتر بازی ان کا بہت پرانا شوق ہے، ان کے والد کو بھی تھا، میرے والد بھی پالتے تھے۔ کبوتر کی فضیلت کے تو آپ کے مرزا عبدالودود بیگ بھی قائل ہیں۔ سچے شوق اور ہابی کی پہچان یہ ہے کہ بالکل فضول اور بے مصرف ہو۔ جانور کو انسان کسی نہ کسی فائدے اور خود غرضی کے تحت پالتا ہے۔ مثلاً کتا وہ دکھیارے پالتے ہیں جو مصاحب اور درباری افورڈ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کتا اس مغالطے میں پال لیتے ہیں کہ اس میں برادر خرد کی خوبیاں ہوں گی۔ بکری اس غرض سے پالتے ہیں کہ اس کی میگنی میں دودھ ملا کر جواباً اردو نقادوں کو پلائیں گے۔
ہاتھی زیادہ تر وہ ماتوب عمرہ پالتے تھے جنہیں بادشاہ سزا کے طور پر ہاتھی ماں عہدے نقرئی بخش دیتا تھا کہ جاؤ اب تمام عمر اسے کھلاتے ٹھساتے رہو۔ طوطے کو بڑے ارمانوں سے پالتے ہیں کہ بڑا ہو کے اپنی بولی بھول جائے گا اور ساری عمر ہمارا سکھایا ہوا بول دہراتا رہے گا۔ اور 1963 میں آپ نے بندر محض اس لیے پالا تھا کہ اس کا نام ڈارون رکھ سکیں۔ لیکن صاحب، کبوتر کو صرف اس لیے پالا جاتا ہے کہ وہ کبوتر ہے اور بس۔ ایک صحبت میں کبوتروں کا ذکر چھڑ گیا تو کہنے لگے، میں نے سنا ہے گو کہ یقین نہیں آتا کہ کراچی میں کبوتروں کی ایک بھی چھتری نہیں۔ یار وہ تم نے کیسا شہر بنایا ہے جس آسمان پر کبوتر، شفق، پتنگ اور ستارے نہ ہوں۔ ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ بھائی ابرار حسین دسمبر 1973 میں کراچی میں تھے۔ 2 مہینے رہے ہوں گے۔ مطلع مستقل ابر آلود رہا۔ صرف ایک دن دوربین کی مدد سے ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ دمدار ستارہ تھا۔ کہہ رہے تھے کراچی میں لوگ ہم لکھنؤ والوں کی طرف پتنگ، تیتر، مرغ اور مینڈھے نہیں لڑاتے، خود لڑ لیتے ہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ اس محلے میں بھی اب نہ کوئی پتنگ اڑاتا ہے نہ کبوتر۔ لے دے کے یہی ایک چھتری رہ گئی ہے۔ لکھنؤ کا حال اس سے بھی ابتر ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا کہ تمہارے جانے کے بعد دسمبر 47 میں علیم الدین نے وہی اپنا شیخ چلی لڈن پاکستان جانے کے لیے بوریا بستر باندھ لیا تھا، مگر عین وقت پر ارادہ فسخ کر دیا۔ کس واسطے کہ ماسٹر عبدالشکور BA/BT نے اسے ڈرا دیا کہ تم ٹرین میں کبوتروں کی چھتری ہمراہ نہیں لے جا سکتے، اور چوری چھپے لے بھی گئے تو واگھا سرحد پر پاکستان کسٹم والے نہ جانے کیا سمجھ کے تمہیں کو دھر لیں۔ بھائی بشارت، تم تو ہجرت کر کے مہاجر بنے، ہم اپنے شہر میں بیٹھے بیٹھے ہی غریب الوطن ہو گئے۔ یہ وہ شہر تھوڑا ہی ہے، وہ شہر تو قصہ کہانی ہو گیا، آکار بدل چکا ہے۔ اب اس محلے میں 95% گھروں میں ویجیٹیرین رہتے ہیں۔ ہم دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ وہ اب بھی ہنستے ہیں تو بچوں کی طرح ہنسے چلے جاتے ہیں، پھر آنکھیں پوچھ کر یکلخت سنجیدہ ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اب مجھ میں اتنا دم نہیں رہا کہ چھت پر آواز لگا کے سب کو کابوکوں میں بند کروں۔ سدے سدھائے کبوتر تو چراغ جلے خود آ کے کابوک میں دبک جاتے ہیں، بقیہ کو شاگرد گھیر گھار کے بند کر دیتے ہیں، وہی دانہ چگا ڈالتے ہیں۔ اشرافوں کے جتنے شوق تھے سب پہ زوال آ گیا۔ شہر میں جوار تک نہیں ملتی، 50 میل دور ایک گاؤں سے منگواتا ہوں۔ پٹواری میرا شاگرد رہ چکا ہے۔ آج کل کے کسی گریجویٹ کو پکڑ کے پوچھ دیکھو جوار، باجرے اور کنگنی کا فرق بتا دے، 99% نے زندگی میں جو بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اما کیا کراچی کا بھی یہی حال ہے؟ مگر تیورس کے سال ایک کرم فرما اس شکل میں میرے توقل کے پیش نظر۔ دیکھیے یہاں بھی ملا کے منہ سے ماسٹر فاخر حسین بول رہے ہیں۔ کراچی سے سوغات میں ایک ناول لائے، دلی کی ایک شام۔ کوئی جید عالم ہے پروفیسر احمد علی بھائی، خوب لکھتے ہیں، دلی کے روڑے لگتے ہیں۔ ان کے انگریزی ناول کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ واللہ جی خوش ہو گیا۔ ہر صفحے پر دلی کے تمام بیگماتی محاورے اور کبوتر ایک ساتھ چھوڑ دیے ہیں۔ ان کی کوئی اور کتاب کبوتروں سے متعلق ہو تو کسی آتے جاتے کے ہاتھ بھیجنا۔ کالا کبوتر اور 2 شیزہ کی بلی۔ ان کے سٹریپن کا ایک واقعہ ہو تو بیان کروں۔ ایک سالانہ روٹین کا حال سناتا ہوں۔ میٹرک کے زمانے سے ہی جب وہ اپنی 22ویں سالگرہ منا چکے تھے، انہوں نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا تھا کہ امتحان کا نتیجہ اخبار میں نہیں دیکھتے تھے، چنانچہ اخبار لینا اور پڑھنا اور اخبار بینوں سے ملنا ترک کر دیتے تھے۔ ممکن ہے اس کا سبب بے نیازی ہو، خوف بھی ہو سکتا ہے۔ مرزا کا خیال ہے کہ اپنی سالانہ نالائقی کو کولڈ پرنٹ میں فیس نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال نتیجے سے تقریباً 1 ہفتے قبل اپنے ایک جگری دوست امداد حسین زیدی کو اپنا ایک کالا گرہ باز اور ایک سفید لوٹن کبوتر دے آتے اور کمرہ مقفل کر کے خود مراقبے میں چلے جاتے۔ امداد حسین کو یہ ہدایت تھی کہ جیسے ہی اخبار میں میرے پاس ہونے کی خبر پڑھو، فوراً سفید لوٹن کبوتر چھوڑ دینا، اور فیل ہو جاؤں تو کالا،
پھر دن بھر کھڑکی سے آدھا دھڑ نکال نکال کر کبھی سوئے آسمان اور کبھی چھتری کو دیکھتے کہ کبوتر خبر لایا کہ نہیں۔ ہر سال منحوس کالے کبوتر کو ذبح کر کے مرجینا، 2 شیزہ کی بلی کا نام، کو کھلا دیتے۔ یہ شاہانہ وزاداری انہوں نے BA تک قائم رکھی کہ قدیم زمانے میں بادشاہ بھی بری خبر لانے والے قاصد کا سر قلم کروا دیتے تھے۔ رزلٹ والے ہفتے میں گھر میں روز کئی دفعہ رونا پیٹنا مچتا تھا، اس لیے کہ ان کی والدہ اور ہمشیرگان جیسے ہی کوئی کالا کبوتر دیکھتی رونا پیٹنا شروع کر دیتی۔ یوں تو چھتری پر دن میں کئی سفید کبوتر بھی آتے تھے، مگر وہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ غلطی سے آن بیٹھے ہیں۔ بالآخر 3-4 سال بعد رلا رلا کر وہ دن آتا جب تڑپتا لوٹتا اٹھتا جو بے تابانہ آتا ہے، یعنی سفید لوٹن کبوتر آتا تو اس خوشی میں اپنے تمام کبوتروں کو، جن کی تعداد 70-80 کے لگ بھگ ہوگی، جوار کے بجائے گیہوں کھلاتے اور سب کو ایک ساتھ اڑاتے۔ دوسرے دن اس کبوتر کے پاؤں میں چاندی کی منی سی پنجنی ڈال دیتے۔ گھر والوں کی حیثیت ان کبوتروں کی خدمت گاروں اور بیٹ اٹھانے والوں سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ وہ ایک سپاہ جو بظاہر سپاہ سے کم ہے۔ جس دن وہ شیر شاہ نامی کبوتر کی علالت کے سبب میرے ساتھ لکھنؤ نہ جا سکے، میں نے کسی قدر جھنجھلاتے ہوئے ان سے کہا، بندے خدا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تو اس کبوتر بازی پہ خاک ڈالو۔ فرمایا، تمہارے والد بھی تو بڑے پائے کے کبوتر باز تھے۔ میں تو ان کے سامنے بالکل اناڑی ہوں۔ اب لوگ اسے گھٹیا شوق سمجھنے لگے ہیں، ورنہ یہ صرف شرفا کا شوق ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی سواری نکلتی تو 200 کبوتروں کی ٹکڑی اوپر ہوا میں سواری کے ساتھ اڑتی ہوئی جاتی اور جہاں پناہ پر سایہ کیے رہتی۔ جب واجد علی شاہ مٹیا برج میں محبوس ہوئے تو اس گئی گزری حالت میں بھی ان کے پاس 24,000 سے زیادہ کبوتر تھے، جن کی دیکھ ریکھ پر سینکڑوں کبوتر باز مامور تھے۔ عرض کیا، اس کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سلطنت پر زوال کیوں آیا؟ تیغوں کے سائے میں پلنے والوں کے سروں پر جب کبوتر مڈلانے لگے تو پھر سواری باد بہاری مٹیا برج اور رنگون جا کر ہی دم لیتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کبوتر خانے اور واجد علی شاہ نے پری خانے اور کبوتر خانے پر جتنی رقم اور توجہ صرف کی، اس کا 10واں حصہ بھی اپنے توپ خانے پر صرف کرتے تو فوج ظفر موج بلکہ کبوتر موج کی یہ درگت نہ بنتی کہ ڈٹ کر لڑنا تو درکنار، ان کے پاس تو ہتھیار ڈالنے کے لیے بھی ہتھیار نہ نکلے۔ ہائے، وہ ایک سپاہ جو بظاہر سپاہ سے کم ہے۔ بگڑ گئے تو گویا سلطنت مغلیہ کا زوال کبوتروں کے سبب ہوا۔ یہ بات تو جادو ناز سرکار تک نے نہیں کہی۔ مسٹر چترویدی کہہ رہے تھے کہ انگلستان میں 75 لاکھ پالتو کتے ہیں، فرانس میں 3.25 کروڑ پیٹس ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انگلستان میں ہر تیسرا بچہ ولد الزنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں گزشتہ 10 سال میں 25 لاکھ اسقاط کرائے گئے۔ جیسے اپنے ہاں آدمی کثیر الاولاد ہوتا ہے، ویسے ہی ان کے ہاں بچہ کثیر الولدیت ہوتا ہے۔ آخر ان پر زوال کیوں نہیں آتا؟